اگر ترغیب کی نیت ہے تو ٹھیک ہے، دنیا والے چاہے کچھ بھی سوچتے رہیں، دنیا والے اس پر کچھ بھی سوچیں، لیکن آپ کی نیت پر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگوں کو ترغیب ملے، لوگ اس کی طرف راغب ہوں، لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں، یہ کام اور بڑھے، تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، مگر اگر تم اس کو پوشیدہ طور پر دو گے، چھپا کر دو گے، ایک ہاتھ سے دو گے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلے گا، تو یہ زیادہ فضیلت والی بات ہے۔ اس سے ایک تو کسی کو دکھاوا نہیں ہوا، دوسرا جس مستحق کو آپ دے رہے ہیں اس کی بھی پردہ پوشی ہو گئی، اس کی بھی سفید پوشی کا بھرم رہ گیا۔ اور اس کے بعد جو اگلی بات ہے کہ یہاں پر ایک اور چیز ہے، بھائی رمضان کا مہینہ ہے، پیٹ تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے غیر مسلم۔ تو غیر مسلم بھی انسان ہیں، ان کو ہدایت دینا ہمارا کام نہیں، ان کو ہدایت دینا تو نبی کا کام بھی نہیں تھا۔ لیس علیک ہدیٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ان کو ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ یہ کام تو اللہ کا، اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ آپ کا کام ہے صرف بات کرنا، سمجھانا، دعوت دینا۔ لہٰذا کوئی اگر غیر مسلم ہے، غیر مسلم کو اپنے مال میں سے کون سا حصہ دیا جائے؟ غیر مسلم کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باقی آپ جو بھی دینا چاہیں، کوئی آپ نے نظر منت مانی ہوئی ہے اس کے پیسے ہیں، کوئی صدقہ دینا ہے، کوئی کفارہ دینا ہے، کوئی جو فطرہ ابھی آ رہا ہے عید پر، فطرہ بھی غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے اگر وہ مستحق ہو۔ آپ کی تحقیق کے مطابق اگر وہ مستحق ہو تو غیر مسلم کو کیا ہے، فطرہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ جو چھٹی بات کیا ہے کہ صدقات دینے کے حوالے سے کہ غیر مسلم کو بھی آپ صدقہ دے سکتے ہیں۔ ساتویں بات یہ ہے، آخری بات، کہ اب صدقہ ان میں سے جو سب سے زیادہ مستحق کون ہے، سب سے زیادہ اس کا حقدار کون ہے، کس کو دیا جائے؟ ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے جو بظاہر مالدار ہیں، بظاہر اچھے گھر میں رہتے ہیں، بظاہر آپ کو نظر آتا ہے جی گلبرگ میں رہ رہے ہیں، 200 گز کا مکان ہے، 3-3.5 کروڑ کے مکان میں رہ رہے ہیں، لیکن اندر سے ان کا حال بہت پتلا ہے۔ کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، 40,000 روپے 45,000 روپے یہاں کرایہ دے رہے ہیں، لیکن اندر سے حال بہت پتلا ہے، پتہ نہیں سحری کی نہیں کی، افطاری میں ان کو 2 کھجوریں بھی میسر ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو لوگ تو سمجھتے ہیں کہ جی تو بڑے ٹپ ٹاپ رہ رہے ہیں، ان کو تو ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی، لہٰذا تو ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے جو بظاہر سفید پوش ہیں، وہ اپنا بھرم نہیں کھونا چاہتے، وہ اپنے آپ کو کہ لوگ کیا کہیں گے اس وجہ سے کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے، لوگوں سے لپٹ کر لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے لپٹ کر چمٹ کر سوال نہیں کرتے، بلکہ اپنی سفید پوشی رکھتے ہیں، جس کو پتہ چل جاتا ہے وہ جا کے چپ چاپ ان کی مدد کرتے، تو ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ تو یہ صدقات کے حوالے سے 7 باتیں تھیں کہ احسان نہیں جتلایا جائے، دوسرا اذیت نہ پہنچائی جائے، پھر ریاکاری نہ کی جائے، پھر اس کے بعد چوتھی بات کیا تھی؟ چوتھی بات تھی کہ پاکیزہ مال میں سے اچھا مال، عمدہ مال خرچ کیا جائے، پوشیدہ صدقہ افضل ہے، چاہے تو دکھا کر بھی دے سکتا ہے، غیر مسلم کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے، اور آخری بات سفید پوش لوگوں کو تلاش کیا جائے، ایسے لوگ، خاص طور پر ایسے لوگ جو کہ دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، دینی اعمال میں لگے ہوئے، خاص طور پر جو مدارس کے طلبہ وغیرہ ہیں، کہ اگر وہ چاہتے تو دنیا کما سکتے تھے، کہیں بھی نوکری کر سکتے تھے، لیکن دین کے علوم حاصل کرنے کی وجہ سے وہ مدرسے میں ہی رہ گئے۔ پھر وہ مدارس بھی ایسے کہ جہاں واقعی ضرورت ہو، ایسے مدارس میں جہاں پتہ ہے کہ یہاں بڑے ریل پیل ہے، یہاں پہ بڑے حساب کتاب ہے اور یہاں لوگوں کا رخ ہے، ایسی جگہ ایسے ادارے تلاش کیے جائیں، ایسے مدارس، ایسے مساجد، ایسے دینی ادارے کہ جہاں واقعی لوگوں کی نظر نہ جاتی ہو، اس طرف توجہ دی جائے۔ تو یہ 7 چیزیں تھیں۔ اب آخر میں زکوٰۃ سے متعلق بات یہ ہے کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کی ہے، اور یہ صرف رمضان کے مہینے میں فرض نہیں ہے، جس کا سال جب مکمل ہو جائے، محرم میں مکمل ہو، جنوری میں مکمل ہو، جون میں مکمل ہو، ربیع الاول میں مکمل ہو، کسی نے اگر قمری چاند کے کیلنڈر کے حساب سے اپنا حساب بنایا ہے تو اس حساب سے، کسی نے اگر انگریزی کیلنڈر کے حساب سے اپنا حساب بنایا تو اس حساب، جس حساب سے اس کا سال پورا ہوتا ہے، اور جب پورا ہوتا ہے وہ زکوٰۃ اس نے ادا کرنی ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی 2 مہینے کے بعد تو رمضان آ رہا ہے، تو رمضان تک وہ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ڈیلے کر دیتے ہیں، مؤخر کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے، ایسے آدمی کے لیے پھر یہ ہے کہ پھر اب وہ 12 مہینے، یعنی جو سال کے کلوزنگ اماؤنٹ پہ جو اس پر پیسے تھے، اس کے بعد جو سیونگ تھی، اس پر زکوٰۃ نہیں دے گا، بلکہ اب جو مزید 2 مہینے اس کے اور گزر گئے ہیں، ان پر بھی ٹوٹل 14 مہینوں کے حساب کر کے وہ زکوٰۃ دے گا، تاکہ پھر اگلے سال سے رمضان کا حساب اس کا بن جائے۔
اور اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کسی کا جو زکوٰۃ سے متعلق سوال ہو